بلا آپ کا وقت لیے بغیر پروگرام کا آغاز کے لیے مولانا محترم کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنے ٹاپک گفتگو کریں. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. میرے پیارے عزیزو، اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا فضل و احسان ہے. اس نے ہمیں شعبان المعظم کے لمحات عطا کیے اور انشاءاللہ کچھ دنوں کے بعد رمضان المبارک کی برکتوں سے سیراب ہونے کا ایک بار پھر ہمیں موقع ملے گا. یہ رمضان المبارک ہر سال آتا ہے. یہ رمضان المبارک ہر سال آتا ہے اور گزر جاتا ہے، اور ہم جہاں پہ ہوتے ہیں وہیں پر رہتے ہیں. ہماری زندگیوں میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، چاہے انفرادی طور سے دیکھیں چاہے اجتماعی طور سے دیکھیں. افراد کی زندگی جیسی رمضان سے پہلے ہوتی ہے، رمضان کے بعد بھی ویسی ہی ہوتی ہے. ملت جہاں پہلے رمضان سے پہلے کھڑی ہوتی ہے، رمضان گزر جاتا ہے وہیں پر کھڑی ہوتی ہے. آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم روزے رکھتے ہیں لیکن روزوں کو ہم نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی. عام طور سے رمضان کے بارے میں جو بات مشہور کی گئی ہے یہ کہ یہ برکتوں کا مہینہ ہے. اس مہینے میں ہر نیکی کا 70 گنا ثواب ملتا ہے، اور دنوں میں وہی نیکی کیجیے تو اس کا اتنا ثواب نہیں ہوتا ہے جتنا کہ رمضان میں نیکیوں کا ثواب ہوتا ہے. یہ بات تو بہت مشہور کی گئی کہ رمضان میں نیکیوں کا ثواب 70 گنا ہوتا ہے، لیکن یہ بات نہیں مشہور کی گئی کہ رمضان کی غفلتوں کا خمیازہ بھی 70 گنا زیادہ ہوتا ہے. رمضان میں اگر کوتاہیاں ہوتی ہیں، برائیاں ہوتی ہیں، نافرمانیاں ہوتی ہیں، غفلت ہوتی ہے تو اس کا خمیازہ 70 گنا زیادہ ہوتا ہے. بالکل ویسے ہی جیسے کہ نیکیوں کا معاملہ. نیکیوں کے معاملے کو بہت مشہور کیا گیا، چنانچہ قوم کا ذہن یہ بن گیا
کہ روزے رکھو، نوافل پڑھو، قرآن پاک ختم کرو، ہر قرآن پاک کا 70 گنا ثواب، ہر نفل کا 70 گنا ثواب، روزوں کا 70 گنا ثواب، ہر چیز کا 70 گنا ثواب۔ لیکن یہ نہیں بتایا گیا کہ اس مہینے میں اگر ہم اپنے فرائض سے غفلت برتتے ہیں، ہمارا جو فرض ہے اس فرض کو ادا نہیں کرتے ہیں، تو اس کا خمیازہ 70 گنا زیادہ ہوگا۔ یہ بات نہیں بتائی گئی۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ رمضان کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی زیادہ تاکید فرمائی ہے، رمضان کی اتنی زیادہ تاکید فرمائی ہے کہ شاید کسی چیز کی اتنی تاکید نہیں فرمائی ہے۔ قرآن پاک میں ماہ رمضان کے روزوں کی جتنی زیادہ تاکید کی گئی ہے، اتنی تاکید کسی چیز کی نہیں کی گئی۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم، کتب علیکم، کتب علیکم کا لفظ انتہائی اہم فرائض ہوتے ہیں ان کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، جہاد تم پر فرض کیا گیا جبکہ تمہیں ناگوار معلوم ہوتا ہے یا تمہاری ہمت اس کے لیے آمادہ نہیں ہوتی۔ کتب علیکم، دوسری تاکید کما کتب علی الذین من قبلکم، تم پر یہ فرض کیا گیا، تم سے پہلوں پر بھی روزہ فرض کیا گیا۔ ہر قوم پر، ہر امت پر روزہ فرض کیا گیا، جس کو کتاب دی گئی اس پر روزے فرض کیے گئے۔ لعلکم تتقون، یہ تیسری تاکید، امید ہے کہ تم اپنے رب سے ڈرو گے، اپنے رب کی نافرمانی سے، اس کی ناراضگی سے بچو گے۔ یہ بات تو سمجھنی چاہیے۔ ایک تو ترجمہ اس کا ہوتا ہے کہ تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو۔ تقویٰ کیا چیز ہے؟ تقویٰ کیا چیز ہے؟ تقویٰ رونے کا نام نہیں ہے۔ تقویٰ نام ہے اللہ تعالیٰ کے احکام کی مکمل بجاوری۔ قرآن پاک میں جتنے احکام دیے گئے ہیں ان تمام احکام کی مکمل بجاوری کا نام تقویٰ۔ اگر ایک شخص رات بھر روتا رہتا ہے لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے احکام سے غافل ہے، اللہ تعالیٰ کے دین سے غافل ہے، دین کو لوگوں تک نہیں پہنچاتا ہے، دین کو فروغ دینے کی جدوجہد نہیں کرتا ہے، دین کی تعلیم کو عام نہیں کرتا ہے، تو وہ انسان کبھی بھی متقی نہیں ہو سکتا ہے۔ کبھی بھی وہ انسان متقی نہیں ہو سکتا ہے جو اپنی پوری کوشش صرف نہ کر دے اللہ تعالیٰ کے دین کو پھیلانے کے لیے، قرآن پاک کے احکام کو نافذ کرنے کے لیے۔ تقویٰ نام ہے قرآن پاک کے احکام پر عمل کرنا، قرآن پاک کی ہدایات پر عمل کرنا، اس کو کہتے ہیں تقویٰ۔ یہ روزہ جو ہم پر فرض کیا گیا ہے تاکہ ہم اپنی سطح سے بلند ہو کر کے اس سطح پر پہنچ سکیں کہ اس قرآن پاک کو ہم عزت کے ساتھ لے سکیں اور اس پر ہم عمل کر سکیں۔ قرآن پاک پر عمل کرنا یہ معمولی کام نہیں ہے، چھوٹے لوگوں کا کام نہیں ہے، یہ انبیاء اور رسول کا کام ہے۔ یہ بہت اونچا کام ہے، دنیا کا سب سے اونچا کام ہے کہ قرآنی ہدایات کو عام کرنا، قرآنی ہدایات کو عملی جامہ پہنانا۔ قرآنی ہدایات کو عملی جامہ پہنانے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو، اپنی پسند ناپسند کو، اپنی خواہشات کو، اپنے جذبات کو بالکل اللہ تعالیٰ کی مرضی کے تابع کر دے۔ یہ ہے تقویٰ۔ فرمایا کہ لعلکم تتقون، یہ روزے تم پر اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم
کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی شکل میں جو عظیم امانت عطا کی ہے، اس امانت کو تم اٹھا سکو۔ کئی تاکیدیں ہوئیں، کتبہ ایک، کما کتب علی الذین من قبلکم دو، لعلکم تتقون تین تاکید ہوئی۔ اس کے بعد پھر ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں۔ روزہ ہے تو 30 دن کا، لیکن اگر اس کے فوائد کو، اس کی جو برکتیں ہیں ان کو دیکھا جائے تو یہ سمجھو کہ 3 گھنٹے ہیں، یہ 3 دن ہیں، یہ کوئی بڑی مدت نہیں ہے۔ یہ بھی تاکید ہے اور ترغیب ہے۔ یہ چند ہی دن ہیں، کوئی بہت زیادہ نہیں ہے۔ یہ پھر مزید تاکید، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اگر تم میں کوئی مریض ہے یا حالت سفر میں ہے اور روزہ نہیں رکھ سکتا ہے تو روزہ اس سے معاف نہیں ہوا، بلکہ اس کو دوسرے دنوں میں پورا کرنا ہوگا۔ یعنی یہ رخصت کی آیت نہیں ہے، بلکہ روزے کی تاکید ہے یہ کہ روزہ ہر حال میں رکھنا ہوگا۔ اگر آدمی اپنی بیماری کی وجہ سے، بیماری ایسی شدید ہے کہ روزہ چھوڑنے پر مجبور ہو گیا، یا ایسا سفر ہے کہ اس سفر میں روزہ رکھنا اس کے لیے ممکن نہیں رہا، تو یہ نہیں کہ روزہ چلا گیا، روزہ چھوٹ گیا، بلکہ اس کو روزہ اتنا ہی رکھنا ہے جتنا کہ چھوٹا ہے۔ یہ روزے کی تاکید ہے، یہ رخصت نہیں ہے۔ یہ رخصت بیان نہیں کی جاتی، رخصت تو خود بخود ہو جاتی ہے۔ آدمی جس کام کو نہ کر سکے تو اس کے لیے رخصت ہے۔ اگر آدمی مر رہا ہے، بیمار ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم روزہ مت رکھو، وہ تو بیماری خود ہی اس کا روزہ چھڑا دے گی۔ اگر آدمی کا سفر اتنا تکلیف دہ ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتا ہے تو ظاہر ہے کہ مسئلہ نہیں پوچھنا جائے کہ ہم روزہ چھوڑ سکتے ہیں نہیں چھوڑ سکتے ہیں، وہ تو سفر اس کو خود ہی روزہ چھوڑوا دے گا۔ لیکن یہ کہ سفر کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے روزہ چھوٹ گیا ہے تو یہ نہیں کہ چھوٹ گیا، بلکہ اس کو پورا کرنا ہے۔ یہ بھی روزے کی تاکید ہے۔ اور اس کے بعد پھر وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، جو لوگ طاقت رکھتے ہوں، وسعت رکھتے ہوں، یعنی مالدار ہوں، تو ان کے ذمے یہ بھی ایک مسکین کو کھانا کھلانا۔ یہ بھی روزے کی تاکید ہے، اس لیے کہ انفاق سے غریبوں کے ساتھ ہمدردی کرنے سے روزے کی روحانیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ روزے کی روحانیت میں اضافہ ہوتا ہے، یہ بھی روزے کی تاکید ہے۔ یہ فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ، اگر تم خوش دلی سے کام کرتے ہو، خوش دلی سے روزے رکھو گے، یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ وان تصوموا خیر لکم، روزے رکھو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ یہ سب تاکید در تاکید در تاکید، اتنی تاکیدیں جو روزے کے لیے کی گئی ہیں، کیا اس کے لیے خالی اس بات کے لیے کہ اس مہینے میں نیکیوں کا 70 گنا ثواب ملے گا، نیکیاں کرو 70 گنا ثواب بٹورو؟ ثواب بٹورنے کا تصور ہی ہمارے لیے زہر قاتل ہے۔ ثواب کے تصور کو ذہن سے نکال دینا چاہیے۔ ہمیں تو اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچانا ہے۔ ہمارے سامنے پہلے جہنم کا عذاب ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائے۔ ثواب تو وہ بٹورے جس کو جہنم سے پناہ مل چکی ہے، ہمیں جہنم سے پناہ نہیں ملی ہے۔ قرآن پاک نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ۔ آگ سے بچانا یہ ہمارا اصل کام ہے۔ ہر نیکی نماز کی ہم پڑھتے ہیں تو اس لیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں آگ سے بچا لے، روزے ہم رکھتے ہیں تو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے غضب سے بچائے۔ ثواب آپ جس کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ثواب یہ ہمارے سوچنے کی چیز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے سوچنے کی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو ثواب دے گا۔ ہمارا مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچائیں۔ اس فکر کو عام کرنے کی ضرورت ہے، اور جہنم کے عذاب سے بچنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر ہم پورے دین پر عمل کریں۔ ظاہر ہے کہ لعلکم تتقون کا مطلب یہ ہے کہ پورے قرآن پاک پر عمل کرو،
قرآنی احکام پر عمل کرو، قرآنی ہدایات پر عمل کرو، قرآن کے مطابق اپنی زندگیوں کو سنوارو، قرآن پاک کی روشنی میں اپنی شخصیت کی تعمیر کرو۔ تو جب قرآن پاک کی روشنی میں شخصیت کی تعمیر کرنے، اپنے آپ کو بنانے اور سنوارنے کے لیے روزہ فرض کیا گیا ہے، تو ظاہر ہے کہ اگر کوئی شخص چند چیزوں کو لے لیتا ہے کہ ہم نماز پڑھیں گے، نوافل پڑھیں گے، اور دین کے دوسرے عوامل سے بالکل غافل، تو ظاہر ہے کہ وہ غافل انسان ہے، وہ غافل انسان ہے، غیر متقی انسان ہے، جو پورے قرآن پاک پر عمل نہیں کرتا ہے۔ پورے قرآن پاک پر عمل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کے اندر جذبہ ہو، شوق ہو، حوصلہ ہو، اپنی حد تک کوشش ہو۔ یہ ہو سکتا ہے کہ آدمی کوشش کرتا ہو، جذبہ رکھتا ہو، لیکن سب چیزوں پر عمل نہ کر سکتا ہو، کسی جگہ پر پہنچ کر کے وہ بے بس ہو جاتا ہو، یہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن یہ کہ غافل ہو جانا اور چند چیزوں کو دین سمجھ لینا، چند چیزوں کو اپنی نجات کا ذریعہ سمجھ لینا، یہ ہماری ملت کی اتنی بڑی بھول ہے۔ اس بھول نے ہم کو اتنا نقصان پہنچایا ہے، اتنا نقصان پہنچایا ہے کہ ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ یہ فضائل اعمال کی جتنی روایتیں ہیں، فضائل اعمال کی جتنی کتابیں ہیں، اجر و ثواب کی جتنی کتابیں ہیں، یہ سب ملت کے لیے مصیبت ہیں، یہ ملت کے لیے فتنہ ہیں۔ یہ انہوں نے ملت کو اپنے فرائض سے غافل کیا ہے، ملت کو اپنی ڈیوٹی سے بہت دور کر دیا ہے، ملت کے اندر سے احساس کو ختم کر دیا ہے کہ انہیں کرنا کیا ہے، اپنی حیثیت کا احساس انہیں ختم کر دیا ہے۔ یہ فضائل کوئی چیز نہیں ہے، یہ سب گڑھی ہوئی روایتیں ہیں جو مشہور کی گئی ہیں، خالی ملت کو سلانے کے لیے، لوگوں کو سلانے کے لیے۔ یہ روزہ جو فرض کیا گیا ہے ایک مجاہد قوم تیار کرنے کے لیے، مجاہد قوم تیار کرنے کے لیے روزے فرض کیے گئے ہیں۔ روزے کا حکم جو ہے مدینے میں آیا ہے، قبلہ تحویل ہوا، قبلہ بدلا، اور اس کے بعد پھر غزوہ بدر، پھر غزوہ احد، غزوہ احزاب اور مختلف غزوات کا سلسلہ سینکڑوں سال تک چلتا رہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی چلتا رہا۔ یہ وہ امت، مجاہد امت تیار ہوئی روزے کی بدولت، اور یہ تصور اہل عرب کے نزدیک بالکل واضح تھا۔ اہل عرب کے ہاں یہ چیز بہت مشہور تھی کہ وہ جب جنگ کی تیاری کرتے تھے تو اپنے گھوڑوں کو روزہ رکھواتے تھے، اس کے لیے صوم کا لفظ استعمال کرتے ہیں، صوم۔ خیل صیام و خیل غیر صائمۃ، خیل صیام و خیل غیر صائمۃ، کچھ گھوڑے روزے سے ہیں، کچھ گھوڑے روزے سے نہیں، اس کے صوم کا لفظ استعمال کرتے تھے۔ صوم کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ گھوڑے کی انہوں نے خوراک بند کر دی، 3 دن تک دانہ پانی سب بند کر دیا، 3 دن کے بعد انہوں نے 1 دن اس کو چارہ دیا، دانہ پانی دیا اس کو، اور اس کے بعد پھر 4 دن کے لیے بند کر دیا، پھر 5 دن کے لیے بند کر دیا، پھر 6 دن کے لیے بند کر دیا، 7 دن کے لیے بند کر دیا، اور پھر ان کو دیا۔ اس طرح سے ان کا دانہ پانی بند کر کر کے ان کو مشقت کا عادی بناتے تھے، تاکہ اگر جنگ میں کبھی نوبت آ جائے اور جنگ کا سلسلہ طویل ہو جائے تو یہ گھوڑے ہمت نہ ہاریں، یہ گھوڑے اپنی جگہ پر ڈٹے رہیں۔ تو جو جنگی گھوڑے ہوتے تھے ان کے لیے سیام کا لفظ استعمال کرتے تھے اہل عرب۔ سیام کا لفظ جنگی گھوڑوں کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ تو جب یہ لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا، کتب علیکم الصیام، تمام مسلمان اس بات کو سمجھ گئے کہ ہم کو جہاد کے لیے تیار ہونا ہے، ایک مجاہد امت بننا ہے، اب جہاد کا نمبر آ گیا ہے۔ چنانچہ جہاد کی جو آیتیں ختم ہوئی ہیں، جہاد کی آیتیں ختم ہونے کے بعد آیت آتی ہے کہ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، یعنی دوسروں کا مال نہ کھاؤ۔ روزے سے کیفیت بھی پیدا ہوتی ہے کہ دوسروں کا مال نہ کھائے بلکہ دوسروں کو کھلائے، دوسروں کو کھلانے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، دوسروں کا مال کھانے کا جذبہ نہیں پیدا ہوتا۔ اگر کسی کے اندر یہ جذبہ نہیں پیدا ہو، اس کا مطلب یہ کہ اس نے روزہ نہیں رکھا۔ اور اس کے بعد پھر یہ فرمایا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ،
وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان اللہ لا یحب المعتدین، اللہ کی راہ میں جنگ کرو ان لوگوں سے جو تم سے جنگ کرنا چاہتے ہیں، جنگ کرنے پر تلے ہوئے ہیں، اور حدود سے تجاوز نہ کرو۔ حدود سے تجاوز کیا مطلب ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی، اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی، اس کو کہتے ہیں اعتداء۔ اعتداء ہر صورت میں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے کسی بھی حکم کی نافرمانی کی جائے تو اس کو اعتداء کہا جاتا ہے۔ فرمایا کہ اعتداء نہ کرو، اللہ تعالیٰ اعتداء کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ تو روزہ دراصل اس امت پر فرض کیا گیا تھا تاکہ یہ امت ایک مجاہد امت بنے۔ روزہ اس لیے فرض کیا گیا تھا تاکہ ہمارے اندر سے مال کی تما ختم ہو، دوسروں کو ہم نوازیں، دوسروں کو کھلائیں، دوسروں کے مال پر دسترازی نہ کریں۔ روزہ ہم پر اس لیے فرض کیا گیا تھا تاکہ ہم اپنے رب کی محبت سے سرشار ہو جائیں، اپنے رب کی جستجو ہمارے اندر پیدا ہو جائے۔ ابھی آیات کی تلاوت ہوئی ہے، جو آخری آیت پڑھی ہے تلاوت کرنے والے نے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اگر میرے بندے تم سے میرے بارے میں پوچھیں تو بتا دو کہ میں قریب ہوں، میں دور نہیں ہوں بندوں سے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، جو میں نے ان کو حکم دیا ہے اس حکم پر عمل کریں، مجھ پر ایمان رکھیں، وہ کامیاب ہو جائیں گے، وہ اپنے رب کو بھی پا جائیں گے، اور وہ ساری چیزیں پا جائیں گے جن کا وہ تصور نہیں کر سکتے ہیں۔ تو یہ روزہ ایک بندے مومن کے اندر حب الہی کی انگیٹھیاں دہکا دیتا ہے، حب الہی کی انگیٹھیاں دہکا دیتا ہے، ایک آگ سی لگ جاتی ہے کہ اپنے رب کو ہم کیسے خوش کر لیں، اپنے رب کو ہم کیسے پا سکتے ہیں، اپنے رب کی خوشنودی ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ روزہ ہے۔ اگر روزہ گزر جاتا ہے اور ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت کی آگ نہیں سلگ جاتی ہے، اگر ہمارے اندر عفت اور پاک بازی نہیں پیدا ہوتی ہے، ہماری طبیعت میں سیری نہیں پیدا ہوتی ہے، اگر ہمارے اندر جہاد کی اسپرٹ نہیں پیدا ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے روزے سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔ میرے عزیزو، سحری اور افطار کا بڑا اہتمام ہوتا ہے۔ سحری اور افطار میں کتنا وقت ہمارا برباد ہوتا ہے، لیکن افطار سے پہلے بیٹھ کر کے اپنا احتساب کرنا چاہیے کہ آج کا روزہ ہم نے رکھا، اس روزے سے ہم نے کیا پایا، آج کے روزے نے ہمارے اندر کیا تبدیلی پیدا کی، آج کے روزے نے ہمارے اندر کوئی جذبہ، کوئی امنگ، کوئی حوصلہ، کوئی ولولہ پیدا کیا کہ نہیں پیدا کیا، یا ویسے ہی بھوک اور فاقے سے گزر گیا دن۔ پہلے پچھلی قوموں میں جو روزہ ہوتا تھا، روزے میں کسی سے بات چیت کی اجازت نہیں ہوتی تھی، صرف اپنے رب سے ہم کلام رہو، اپنے رب سے ہم کلام، کسی سے کوئی بات چیت نہیں۔ یہ پچھلی امتوں کے اندر روزے کا حکم تھا۔ چنانچہ قرآن پاک میں آپ نے سورہ مریم اگر پڑھا ہوگا، سورہ مریم میں
حضرت زکریہ علیہ السلام کا واقعہ شروع ہی میں آیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اے ہمارے رب، میری ہڈیاں گل گئیں اور میرے بال بالکل پک گئے ہیں، لیکن مجھے کوئی جانشین نہیں ملا، قوم میں سے کوئی جانشین تیار نہیں ہوا جو میری جگہ لے سکے اور میرے بعد اس کام کو آگے بڑھا سکے۔ تو ہمیں ایک جانشین عطا کر دے، فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، ہمیں ایک جانشین عطا کر دے، ایک بیٹا عطا کر دے۔ بڑھاپے میں جب کہ ہڈیاں بالکل گل گئی ہیں، بال بالکل سفید ہو گئے ہیں، وہ اپنے رب سے یہ خواہش کرتے ہیں کہ خدایا ہمیں ایک بیٹا عطا کر جس کو ہم تیری مرضی کے مطابق جس کی ہم تربیت کر سکیں، اور جو میرے بعد اس کام کو جاری رکھ سکے۔ تمنا بہت ہی پاکیزہ تھی، بہت ہی پیاری تمنا تھی، اگرچہ ناوقت تھی، بے وقت کی تمنا تھی۔ ظاہر ہے کہ ہڈیاں گل گئی ہیں، ہڈیوں میں دم نہیں رہ گیا ہے، چلنے پھرنے کی طاقت نہیں ہے، ہاتھ پیر ہل رہے ہیں، اس حالت میں بیٹا ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں ہوتا، لیکن انہوں نے بہت ہی نیک تمنا کی تھی تاکہ دین کا جو کارواں ہے یہ کارواں آگے بڑھتا رہے، میرا جانشین بن سکے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی تمنا پوری کی۔ جب ان کو بشارت دی گئی کہ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ، اے زکریا ہم تمہیں بشارت دیتے ہیں ایک بیٹے کی جس کا نام یحییٰ ہوگا، اس جیسا بیٹا نہیں پیدا ہوا۔ حضرت زکریا کو خود تعجب ہوتا ہے کہ خدایا یہ کیسے ہوگا، یہ کیسے ہوگا، میں بڑھاپے کی بالکل انتہائی سرحد کو چھو رہا ہوں اور میری بیوی ہے بالکل بانجھ ہے، وہ زندگی بھر اولاد نہیں ہوئی، یہ کیسے بیٹا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وہ تمہیں بیٹا دے گا۔ حضرت زکریا کو اتنی خوشی ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ خدایا میں تیری اس نعمت کا شکریہ کیسے ادا کروں، اتنی بڑی نعمت جو تو نے دی ہے، اس نعمت کا شکر میں کیسے ادا کروں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیتک اللہ تکلم الناس ثلاث لیال سویہ، 3 دن 3 رات کسی سے بولو نہیں، کسی سے بات نہ کرو، صرف اپنے رب سے ہم کلام، 3 دن 3 رات صرف اپنے رب کے ساتھ رہو، اپنے رب کی یاد میں رہو، اس کے کلام کی تلاوت میں رہو، کسی سے بات نہیں کرنی۔ یہ حضرت زکریا علیہ السلام کو حکم دیا گیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے، وہ محراب سے باہر آئے اور قوم کے تمام لوگوں سے کہا کہ تم سب لوگ 3 دن تک روزے رکھو، اور روزے کی کیفیت یہ تھی کہ آپس میں کسی سے بات نہیں کرنی۔ اسی سورہ میں آگے آتا ہے حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو حضرت مریم علیہ السلام نے کہا کہ یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، کاش میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی، میں قوم کو کیا منہ دکھاؤں گی، لوگ کیا کہیں گے کہ یہ کہاں سے بچہ آ گیا، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ وہ شادی شدہ نہیں تھیں، مریم عذرا کہی جاتی ہیں، کنواری تھیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بولے، کہا کہ اما ترئن من البشر احدا فقولی انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا،
چلو قوم کی طرف اگر کوئی ملتا ہے راستے میں پوچھتا ہے کہ بچہ کیسا ہے تو کہہ دو کہ میں نے روزے کی نیت کر لی ہے تو آج میں کسی سے بات نہیں کر سکتی. یہ بھی انہوں نے اشارے سے کہا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پچھلی قوموں میں پچھلی امتوں میں جو روزہ ہوتا تھا وہ روزہ خالی کھانے پینے کا نہیں ہوتا تھا بلکہ مکمل طور سے اللہ تعالیٰ کی طرف آدمی یکسو ہو, اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو, اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو یا اس کی کتاب سے مشغول ہو. یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ اس نے اس امت کو اس کا پابند نہیں کیا, اس لیے کہ یہ شریعت پوری دنیا کے لیے ہے, قیامت تک کے لیے ہے, سارے انسانوں کے لیے ہے. تو اس شریعت کے اندر بہت سی نرمیاں رکھی ہوئی ہیں جو سارے انسانوں کے لیے ان کے مناسب حال ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف ہم پر تو یہ فرض نہیں کیا ہے کہ ہم کسی سے ہم کلام نہ ہوں, لیکن اتنی بات تو بالکل طے ہے کہ فضول اور لایانی گفتگوؤں سے پرہیز, فضول اور لایانی گفتگوؤں سے پرہیز, جھوٹ, غیبت, چغلی, مکاری اور جو چیزیں ہیں ان سب سے پرہیز. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر کوئی جھوٹ بولتا ہے تو اس کا روزہ نہیں ہوتا ہے. اس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے رب نے ہمیں وصیت کی ہے ان یکون صمتی فکرن و نطقی ذکرن و نظری عبرت. میں خاموش ہوں تو اللہ تعالیٰ کی آیات, اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر, اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر, اللہ تعالیٰ کے کلام پر غور و فکر کروں. خاموشی غور و فکر کی خاموشی. نطقی ذکرن, اور اگر بولوں تو اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ گفتگو کروں, اللہ تعالیٰ کا ذکر کروں. اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و تسبیح بھی اس میں شامل ہے اور اللہ تعالیٰ کے دین کی اشاعت, دین کی دعوت یہ بھی اس میں شامل ہے. ونظری عبرہ, میری نگاہ عبرت کی نگاہ. اندھوں کی طرح سے تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے آدمی نہ گزر جائے, ہمیشہ نگاہیں کھلی رہیں, عبرت کی نگاہ. آدمی قبرستان سے گزرتا ہے, باتیں کرتے ہوئے ہنستے بولتے اپنا گزرے چلے جا رہے ہیں, ادھر قبریں ادھر قبریں, سب قبریں, ہنستے بولتے مذاق کرتے قہقہہ لگاتے گزر جاتے ہیں. ارے یہ کیا ہے, یہ قبریں جو ہیں, یہ قبریں کیا ہماری یاد دہانی کے لیے, ہمیں ڈرانے کے لیے, خوف دلانے کے لیے کافی نہیں؟ اگر آدمی قدم قدم پر کھلی ہوئی نگاہ رکھے تو کتنی چیزیں ہیں جو انسان کو راہ راست پر لانے کے لیے, اس کو متنبع کرنے کے لیے اس کو راستے ملتے ہیں. کأی من آیۃ فی السماوات والارض یمرون علیہا وہم عنہا معرضون. زمین و آسمان میں کتنی نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی, ہر نشانی بول رہی ہے, ہر نشانی اپنے رب کی طرف پکار رہی, دعوت دے رہی ہے, لیکن وہ گزر جاتے ہیں اعراض کرتے ہوئے. یمرون علیہا وہم عنہا معرضون. ایک مومن کی شانی بتائی گئی ہے کہ وَإِنْ نظری عبرہ, میری نگاہ عبرت کی نگاہ. آپ روزہ رکھیں گے, روزے میں ان چیزوں کا خیال رکھیے. ان چیزوں کا خیال رکھیے کہ روزہ اللہ تعالیٰ نے بہت
بہت اونچے مقصد کے تحت ہم پر فرض کیا ہے. یہ خالی